السلام علیکم، مائی نیم از ڈاکٹر خلود عمران۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور ہم سے یہ کویسچن بہت فریکوینٹ ہمارے پیشنٹس ہم سے کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ ہمیں آپ کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ہمارا جو ہے وہ روزوں میں وزن نہ بڑھے۔ میں آج آپ لوگوں کو وہ ڈائٹ پلان بتاؤں گی جس پہ نہ صرف آپ کا وزن مینٹین رہے گا، اور اگر آپ میری باتوں پہ عمل کریں گے تو 8 سے 10 کلو وزن بھی آپ کا بآسانی کم ہو جائے گا۔ یہ میں سب باتیں آپ سے آگے چل کے کرتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور روزے ہم ماشاءاللہ ہم سب مسلمان رکھتے ہیں، تو اس میں سحر و افطار میں ایسی کیا چیز لی جائے کہ ویٹ مینٹین بھی رہے اور ساتھ میں ریڈیوس بھی ہو۔ یہ بات مائنڈ میں رکھنی ہے کہ ہیومن باڈی کی جو بیسک نیڈ ہے وہ 3 چیزیں ہیں: فیٹ، پروٹین اینڈ کاربوہائیڈریٹس۔ اب سحری میں سب سے پہلے آپ نے ایک روٹی لینی ہے، اس کے ساتھ آپ نے لازمی ایک انڈا، ایک ایگ کا یوز کرنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے ایک باؤل یوگرٹ کا یعنی کہ دہی کا آپ نے ایک باؤل لینا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے بعض لوگ جو ہے وہ لسی بھی پسند کرتے ہیں، تو اگر وہ لوگ دہی نہیں لیتے تو ان کو لسی لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ میں ساتھ لازمی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ڈرائی فروٹس میں بادام اور اخروٹ کو لازمی لیں۔ بعض لوگوں کو روٹی کھانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا، تو انہیں چاہیے کہ وہ دلیا لیں، اور اس کے ساتھ لازمی ڈرائی فروٹس میں جیسے کہ میں نے کہا کہ جو ہے وہ بادام اور اخروٹ لیں، اور ساتھ میں وہ 2 دانے کھجور کے بھی لازمی لیں اگر وہ روٹی نہیں لیتے تو، تاکہ جو ہے جو آپ کے وائٹامنز ہیں، آپ کی ایک بیسک نیڈ ہے، وہ لازمی پوری ہو۔ اگر آپ ساتھ میں تھوڑا سا مٹن بھی لے لیں یا بیف لے لیں تو وہ بھی، اگر اس کی بھی چند آپ بوٹیاں لے لیں صبح سحری کے ٹائم پہ، تو وہ بھی ایک اچھی مناسب ڈائٹ ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے ایک چیز لازمی ذہن میں رکھنی ہے کہ ٹی اور کافی آپ نے سحری میں نہیں لینی۔ چائے اور کافی سے پیاس بڑھتی ہے، تھرسٹ جو ہے وہ اس میں انکریز ہوتا ہے، اس کی ڈیمانڈ۔ اس لیے اگر آپ دہی لیں گے یا لسی لیں گے تو اس سے پیاس آپ کو کم لگے گی۔ اب جیسا کہ دن گزرتا جائے گا، سحری کے بعد آفٹر نون اور اسپیشلی عصر کے بعد جو ہے ظاہری بات ہے اس ٹائم پہ جو ہے وہ جو ہے پیاس بھی لگتی ہے اور بھوک بھی لگتی ہے۔ تو اس ٹائم پہ اگر آپ تھوڑی سی ہمت کر کے عصر کے بعد اگر آپ آدھا گھنٹہ نہیں تو 20 منٹس اگر واک کر لیں، تو آپ یقین کریں کہ اس ٹائم پہ جو فیٹ برن ہوتا ہے اس سے آپ کا مین ویٹ ریڈکشن ہوگا۔ اگر آپ وہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر فیمیلز بعض اوقات کہتی ہیں کہ جی ہم نے افطاری بنانی ہے یا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، بچے ہیں یا جیسے گھریلو میٹرز ہیں، تو وہ پھر افطاری کے بعد لازمی واک کریں۔ لیکن اگر آپ عصر کے بعد کریں گے تو آپ کا ویٹ 8 سے 10 کلو لازمی جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گا، کیونکہ وہ میکسیمم ٹائم ہوتا ہے جب جو ہے آپ کی باڈی میں تمام جو آپ نے چیزیں جو آپ نے سحری میں لی ہیں وہ ہضم ہو چکی ہوتی ہیں، تو ایٹومیٹیکلی اس ٹائم جو ہمارے ریزروز ہیں وہ برن ہوتے ہیں۔ اب افطاری میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ افطاری میں ایک تو یہ کہ جو ہم جو ہے روح افزا بنا رہے ہیں، ٹینگ بنا رہے ہیں، چینی ڈال رہے ہیں، تو یہ چیزیں کولڈ ڈرنکس ہیں، جوسز ہیں، آپ نے ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، بالکل نہیں لینا۔ اس کے علاوہ جو آج کل سموسوں پکوڑوں کا ٹرینڈ ہے وہ بھی آپ نے بالکل نہیں لینا۔ تو آپ نے افطاری میں کیا لینا ہے؟ آپ نے افطاری میں اسٹرابریز کا جیسے اب سیزن ہے اس کو آپ میش کر کے یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پیچ کا جوس، آڑو کا جوس بنا سکتے ہیں، بہت ہیلدی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو آج ایک اور بتاتی ہوں، آپ انجیر کو اگر صبح کے ٹائم بھگو کر رکھ دیں اور شام کو اگر اس کے 4 دانے 2 گلاس پانی میں آپ شیک کر کے لے لیں، تو اس میں آپ نے نہ ہی نمک ڈالنا ہے اور نہ ہی چینی ڈالنی ہے۔ اس کا ٹیسٹ اٹ سیلف بہت جو ہے وہ ٹیسٹی ہوتا ہے کہ آپ اس کو بآسانی لے سکتے ہیں۔ تو آپ نے ایسی چیزیں جو ہے کوشش کرنی ہے کہ فریش جوسز لیں گے، اور ساتھ میں آپ نے فروٹ چاٹ لینی ہے، فروٹس لینے ہیں۔ اس کے بعد ظاہری بات ہے مغرب کی نماز ہوتی ہے، اور نماز کے بعد آپ کا پھر کیا ڈائٹ پلان ہوگا؟ اس میں آپ نے ایک روٹی لینی ہے، ساتھ میں آپ مٹن ضرور لیں۔ فرائیڈ چیزوں سے پرہیز کریں، اگر بہت دل کرے تو آپ
ایک آدھ لے سکتے ہیں پیس. لائک اگر آپ کا سموسا پکوڑے کا بھی بہت دل کر رہا ہے، سموسا تو میں بالکل منع کروں گی، جو پکوڑا ہے تو اس کا آپ ایک پیس لے سکتے ہیں، یا اسی طرح آپ چکن کا ایک پیس فرائیڈ آپ لے سکتے ہیں، لیکن آپ نے زیادہ نہیں لینا ورنہ آپ کے پورے دن کی محنت ضائع ہو جائے گی. میں جسٹ ایز فار ویٹ لاس کہہ رہی ہوں کہ آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ثواب بھی کما رہے ہیں، تو ساتھ میں آپ اپنا ویٹ لاس بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کنٹرول طریقے سے آپ چلیں گے. تو میں امید کرتی ہوں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آپ اس میں خیال کریں گے. ہاں، میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ پورا دن پانی نہ پینے کی وجہ سے جو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، اس کے لیے اگر رات کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میکسیمم پانی پینا ہے، اور آپ نے افطاری کے بعد بھی ضرور واک کرنی ہے. جو لوگ عصر کے بعد نہیں کر سکتے وہ عشاء کے بعد آدھا گھنٹہ لازمی واک کریں تاکہ جو کھانا انہوں نے کھایا وہ ہضم ہو جائے. اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو ویٹ لاس میں فائدہ ہوگا، دوسرا یہ کہ سحری کے ٹائم تک آپ کا کھانا ہضم ہو جائے گا اور آپ ایک اچھی ہیلدی سحری کر سکتے ہیں. تو آپ میری ان باتوں پہ عمل کریں تاکہ جو ہے وہ آپ کا جو ہے ویٹ مینٹین بھی رہے اور ویٹ لاس بھی ہو. میری طرف سے دوبارہ آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک. اسٹے سیف، اسٹے ہیلدی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.